وعلیکم، میں ہوں نائلہ ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی آفیشیل۔ کیا آپ نے کبھی رات کے کسی خاموش لمحے میں خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر انسان اپنی زندگی پر اتنا غرور کیوں کرتا ہے جبکہ اس کی پہلی سانسیں بھی اس کے اختیار میں نہیں ہوتیں اور آخری سانسیں بھی؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ انسان مجبور پیدا ہوتا ہے، مجبور جیتا ہے اور مجبور ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن درمیان کے چند دنوں کو اپنی مرضی اور اپنی طاقت سمجھ بیٹھتا ہے؟ ذرا سوچیں، اگر ایک لمحے کے لیے اللہ آپ کی سانسیں روک دے، اگر ایک لمحے کے لیے دل دھڑکنا بھول جائے اور اگر ایک لمحے کے لیے ذہن کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کی حقیقت کیا رہ جائے گی؟ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ انسان مجبور پیدا ہوتا ہے اور مجبور مرتا ہے اور درمیان کے کچھ عرصہ کو آزادی سمجھتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ انسان جس چیز کو اپنی طاقت سمجھتا ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ ذہن اللہ کا دیا ہوا، والدین اللہ کی رحمت، رزق اللہ کی عطا، اولاد اللہ کی نعمت، صلاحیتیں وہ بھی اللہ کی امانت، اور زندگی بھی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک مہلت ہے۔ پھر انسان کس بات پر غرور کرتا ہے؟ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے دل پر گناہوں کی کوئی سیاہی نہیں ہوتی، وہ پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دنیا کے دل پر اپنے رنگ چڑھانا شروع کرتی ہے۔ خواہشیں، حرص، غصہ، حسد، گناہ اور نفس کی آواز۔ انسان کبھی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی لوگوں کی تعریفوں کے لیے جیتا ہے اور کبھی اپنے ہی دل کے اندھیروں میں کھو جاتا ہے، لیکن جب کسی بندے پر اللہ رحم فرماتا ہے تو اسے اپنی طرف لوٹا لیتا ہے۔ پھر وہی انسان جو کبھی گناہوں میں ڈوبا تھا، راتوں کو جاگ کر توبہ کرتا ہے، سجدوں میں روتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے دوبارہ اپنے قریب کر لے۔ حضرت فرماتے ہیں، یا اللہ جسے تو نے مجھے معصوم پیدا کیا ویسے ہی معصوم اپنے پاس بلا لے۔ یہی تو اصل سفر ہے، گناہوں سے توبہ تک، غفلت سے شعور تک، اور خود سے اللہ تک۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، بیماریاں آتی ہیں اور یہی بیماریاں اس کے گناہوں کو جھاڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی انسان بستر پر لیٹ کر سوچتا ہے کہ جن چیزوں کے لیے پوری زندگی بھاگتا رہا، آج ان میں سے کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں، نہ دولت، نہ شہرت، نہ لوگوں کی تعریفیں، صرف اعمال ساتھ ہوتے ہیں، اور اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی جسے میرا کہتا رہا وہ تو اس کا تھا ہی نہیں۔ ہم سب مسافر ہیں، چند دنوں کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور پھر واپس بلائے جانے والے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری آوازیں خاموش ہو جائیں گی، لوگ ہمیں یاد کریں گے، تصویریں دیکھیں گے، لیکن ہم کہیں اور جا چکے ہوں گے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارا ہونا ایک دن نہ ہونا بن جائے گا۔ اس لیے آج اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں یا دل کے اندر کوئی جنگ لڑ رہے ہیں تو ہمت مت ہاریے۔ ہو سکتا ہے یہ آزمائش آپ کو تباہ کرنے نہیں بلکہ اللہ کے قریب کرنے آئی ہو، اور یاد رکھیں کوئی پریشانی اس وقت تک نہیں آتی جب تک وہ کسی بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو۔ جب خوشی آئے تب بھی اللہ کو یاد کریں اور جب غم آئے تب بھی اللہ کو مت چھوڑو، کیونکہ جو انسان ہر حال میں اللہ سے جڑا رہتا ہے وہ کبھی اندر سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ سر اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کر اس کی نعمتیں گن لو جو اللہ پہلے دے چکا ہے۔ ہم اکثر ان چیزوں پر روتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، لیکن ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو لاکھوں لوگوں کے پاس بھی نہیں۔ کبھی اپنی آنکھوں کا شکر ادا کیا؟
کبھی اپنے چلتے ہوئے قدموں کا، کبھی سکون سے سونے کی نعمت کا۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ کمی کو دیکھتا ہے، رحمت کو نہیں۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت ابن ابی طالب کے سپرد فرمایا تاکہ وہ اسے دین سکھائیں۔ کچھ عرصہ بعد وہ شخص غائب ہو گیا۔ جب دوبارہ حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں تھے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دین سمجھ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں دین کیسے سمجھ آیا؟ اس نے عرض کی، جب حضرت علی نے آیت سنائی، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، تو مجھے پورا دین سمجھ آ گیا۔ سوچئے، صرف ایک آیت اور پوری زندگی بدل گئی، کیونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ چھوٹی نیکی بھی قیمتی ہے اور چھوٹا گناہ بھی خطرناک۔ آج کے دور میں گناہ سے بچ جانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ہر طرف فتنہ ہے، بے حیائی، دکھاوا اور نفس کی آوازیں ہیں، لیکن جو انسان گناہ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود صرف اللہ کے خوف سے رک جائے، وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ دین کی ابتدا بیزار ہونے سے ہوتی ہے اور انتہا فائدہ مند بننے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی بدل دے تو سب سے پہلے اپنے خیالات بدلیں، اپنے دل کو اللہ کی رحمت کے ساتھ جوڑ لیں، کیونکہ جب خیال پاک ہو جاتا ہے تو عمل خود بخود پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، نیک انسان کا مستقبل کبھی تاریک نہیں ہوتا۔ چاہے دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے، جگنو پھر بھی چمکتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، ٹوٹ چکے ہیں یا اندر سے ختم ہو چکے ہیں تو آج رات اللہ سے صرف اتنا کہیے کہ اے میرے رب، مجھے دوبارہ بنا دے۔ میں نے اپنی زندگی اپنے اعمال سے زخمی کر لی ہے، اور جب اللہ کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ بناتا ہے تو پھر اس کی زندگی عام نہیں رہتی۔ انسان کا اصل مقصد صرف 3 چیزیں: اللہ کی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور انسانیت کی خدمت۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ نیکی کر کے جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے ایسا مقصد عطا فرما جس سے تیری مخلوق کو فائدہ پہنچے، کیونکہ جو انسان نیکی میں مشغول ہو جاتا ہے اس کے دل سے خوف ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا خوبصورت زندگی ہوگی وہ، جہاں نہ ماضی کا بوجھ ہوگا نہ مستقبل کا ڈر، صرف اللہ کی رضا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو دنیا میں رہ کر بھی دنیا کا غلام نہ بنے، ایسا ایمان عطا فرمائے جو ہر آزمائش میں مضبوط رہے، اور ایسی زندگی عطا فرمائے جسے جینے پر بھی سکون ملے اور جسے چھوڑنے پر بھی خوف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔